ایک جنگ جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی چل رہی ہے. ورکرز کا بڑا پریشر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت مین لیڈرشپ باہر ہے اس پر, اور خاص طور پر یہ جو ملاقاتیں نہیں ہونے پا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ کیا جائے. پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. تو چولستان کی نہروں والا معاملہ ہوا نا عظما, اس نے صورتحال کو بدل دیا ہے. انہیں ایک نیا راستہ دکھا ہے کہ اچھا ایک محدود سی جگہ پر بھی آپ اگر احتجاج کریں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے. حکومت اس وقت کسی اور فرنٹ پہ بزی ہے, تو السلام علیکم, میں ہوں عظما نعمان. حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب, پاکستان اور بھارت میں اس وقت جنگ کسی کیفیت, اور ایک جنگ جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی چل رہی ہے. ورکرز کا بڑا پریشر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت مین لیڈرشپ باہر ہے اس پر کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی لاہ عمل دیا جائے, اور خاص طور پر یہ جو ملاقاتیں نہیں ہونے پا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ کیا جائے تاکہ خان صاحب تک رسائی جو ہے وہ ایزی ہو سکے. آج بھی تادم گفتگو دو بہنوں کو اور دو وکلا کو اجازت ملی ہے ملنے کی. ابھی معلوم نہیں ہے کہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اب ورکرز کا پریشر کچھ کام کرتا دکھائی تو دے رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم نے اڈیالہ کے باہر جو سچویشن دیکھی اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑے سے ایکشن میں تو آئی ہے. کیا آپشنز ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, اور کیا وہ کر سکتی ہے, اور کیا اسے کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیں, 2024 کے الیکشن کے بعد سے مسلسل ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ یہ پاکستان کی ہے کہ یہ جب ایک قدم اٹھا لیتی ہے تو پھر واپس نہیں ہوتا, الا یہ کہ بہت بڑی مصیبت نہ پڑ جائے. جیسے ایک زمانے میں آ کے جنرل ضیاء الحق کو ضرورت پڑی, پیش آئی کہ انہیں الیکشن کرانا پڑے. پھر جنرل پرویز مشرف کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ایک وقت میں آ کے انہوں نے جو وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو قصہ ماضی ہیں, تو ایک وقت میں آ کے ان کو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی معاملات طے کرنا پڑے. تو یہ معاملہ ہمیشہ چلتا رہا ہے. تو لیکن اب یہ تاثر پیدا ہو چکا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی الا یہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کسی بات چیت میں آئیں یا کوئی ڈیل کریں. لیکن جو چولستان کی نہروں والا معاملہ ہوا نا عظما, اس نے صورتحال کو بدل دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں اتنی بڑی تحریک چل گئی, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے صوبے کی حدود میں رہتے ہوئے سندھ میں یعنی تحریک چلائی, اور کیا کہ صرف ایک سڑک بند کر دی. اب کراچی کا پورے ملک کے ساتھ رابطہ وہ را مٹیریلز کے لیے بھی ضروری ہے, دیگر ساز و سامان کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ پورٹ سٹی ہے جی. تو جب وہ پورٹ سٹی کا اور ہنٹرلینڈ کا بیچ میں سے رابطہ کٹا کچھ دن کے لیے, تقریباً 8-9 دن کے لیے, تو بہت کچھ پریشانی پیدا ہو گئی. اور آخر کار وہ منصوبہ چولستان کا جو اسٹیبلشمنٹ سے منسوب کیا جاتا تھا یا نہیں تھا, یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس کا جو سیاسی حوالہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ بن گئی تھی. تو جب پاکستان کے اندر ایک صوبے کے اندر ایک تحریک چلی اور اسٹیبلشمنٹ کو الٹیمیٹلی بذریعہ حکومت وہ منصوبہ واپس لینا پڑا, یا اس کو روک دینا پڑا, یا ٹھنڈا کرنا پڑا, تو اس سے پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتوں کو ایک مہمیز ملی ہے. انہیں ایک نیا راستہ دکھا ہے کہ اچھا ایک محدود سی جگہ پر بھی آپ اگر احتجاج کریں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو بھی اب اس کے کارکن بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں جنہوں نے سندھ میں احتجاج کیا تھا, اور پیپلز پارٹی بھی اس احتجاج میں شامل ہو گئی تھی, اگر وہ اپنا کام نکلوا سکتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی تو ایک صوبے کی حکومت ہے نا, وہ بھی نکلوا سکتی, تو وہ کیوں نہیں کر رہی؟ اب تک آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی صوبائی حکومت کا کوئی استعمال نہیں کیا, یا کم از کم اسے اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ چند لوگ ادھر جا کے ضمانتیں لے آتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو اب جو کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ اپنے وجود کا احساس اس پورے سسٹم کو دلائے, اور دلا کے خان صاحب کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نکالے.
تو یہ جو چیز ہے اب اس نے پارٹی کے جو وہ قیادت جو جیل سے باہر ہے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ کچھ کرے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈیالہ جیل پہ اب آپ کو MNAs نظر آ رہے ہیں. MPAs کا رش نظر آنے لگا ہے. تو گویا آج ہی ہوا ہے ویسے جی یار. اب یہ واٹر ٹیسٹنگ ہوتی جائے گی نا, آج واٹر ٹیسٹنگ تھی نا, یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا اب. اور پھر دوسری طرف ایک ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی رعایت مل سکتی ہے پولیٹیکلی. اچھا, یعنی اسٹیبلشمنٹ ماحول ایسا کیا بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ حکومت اس وقت کسی اور فرنٹ پہ بزی ہے, تو اس وجہ سے آپ عطا تارڑ صاحب کے جو قومی اسمبلی کے خطاب ہے اس کی بنا پر تو نہیں ایسا سوچ رہے؟ عطا تارڑ صاحب کی اس پورے سسٹم میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کا جب ذکر آئے گا تو عطا تارڑ صاحب کسی بھی فیصلہ کن پوزیشن پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ یہ کہہ سکیں, جہاں پہ ان کا مشورہ اہم ہو یا جہاں پہ وہ فیصلے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے. تو عطا تارڑ صاحب یہ کہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات نہ کریں, یہ بھی ایک بے معنی سی بات ہے, کیونکہ گزشتہ 1.5 سال سے وہ یہی فرماتے چلے آ رہے ہیں. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات کریں تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بات سیاسی طور پر اتنی اہم ہے کہ وہ کوئی پاکستان کی سیاست میں کوئی اثر کوئی پیدا کر سکے یا اس سے پاکستانی سیاست کا کوئی انداز بدلے. تو لہٰذا وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے فیصلہ. لیکن اس وقت جو ماحول ہے اور اس ماحول میں قومی یکجہتی کی بات کی جا رہی ہے کہ سب کو اکٹھے ہونا ہے بھارت کے خلاف, قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب اڈیالہ کے باہر پولیس کی مارے کھا رہے ہوں گے تو پھر قومی یکجہتی کیسے پیدا ہوگی؟ قومی یکجہتی کے لیے قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کا اور آگے بڑھانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے دستور. پاکستان میں جو دستور ہے دراصل وہ ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے. اب اس دستور کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اس دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالت کا حکم ماننا ہے, سپریم کورٹ کا. کیا مانا جاتا ہے؟ نہیں. عدالت کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں خود مختار ہوں گی اور آزاد ہوں گی. کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں آزاد اور خود مختار ہیں؟ نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور جو الیکشن جیتے گا وہی حکومت بنائے گا. تو 2024 کے الیکشن کے بارے میں تو پاکستان کے اندر تو جو شکوک و شبہات ہیں ہی ہیں وہ دنیا بھر میں اب اٹھ رہے ہیں. تو ایسے میں آپ یہ کہیں کہ ایک پوری قوم آپ کو یکجان نظر آئے, وہ اس طرح تو ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ دستور پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. تو پولیٹیکل پارٹیز تو آپ کو اکٹھی نظر آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف بھی آواز میں آواز ملا رہی ہوگی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو پاکستان تحریک انصاف کی جو علامت ہے وہ تو عمران خان ہے. عمران خان صاحب بھی کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, جب بھارت سے بات آئے گی جنگ کی تو ہم اکٹھے لڑیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ کسی کے کچھ کہنے سے اور کسی کے کچھ سننے سے مکمل طور پر ان کی پریزنس ضروری ہے. پریزنس ضروری ہے, نہ صرف پریزنس ضروری ہے بلکہ فیصلہ سازی میں ان کی مشاورت دکھائی دے گی, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم یکجہت اور یکسو ہو چکی ہے. اب بھی قوم یکسو ہے. بھارت اگر خدا نخواستہ پاکستان پر حملہ کرے گا تو ہم سارے مل کے اس کا جواب دیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر اس کوہیژن کو, اس یکسوئی کو پیدا کرتی ہوئی حکومت بھی تو دکھائی دے نا. اب حکومت کیا, اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومت ایسا کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے. تو اس حکومت کے نازک کندھوں پہ اتنا بوجھ ڈالا بھی جا سکتا ہے یا نہیں ڈالا جا سکتا؟ کیونکہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعے پہ جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو وہ اگرچہ ان کیمرہ تھا لیکن وہاں پہ یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں لا سکی. حالانکہ اس وقت تو انہیں پورا آگے بڑھ کے تحریک انصاف کو بیچ میں لانا چاہیے. اب بھی اے پی سی نہیں بلا سکتے, اور اب بھی اے پی سی نہیں بلا پا رہے ہیں. حالات جو ہے وہ کشیدہ بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں, گمبھیر بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسی حالات کی بڑھتی ہوئی جہاں کشیدگی بھی بڑھ رہی ہو اور ان کی گمبھیرتا بھی بڑھ رہی ہو, تو ایسے میں تو آپ کو اکٹھا ہونا ہے. تو وہ اکٹھا ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے. حکومت تو ابھی کم از کم اس طرف کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اچھا, ایک بار پھر سے ذرا میں تحریک انصاف اسپیسیفک بات کرنا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ اس وقت بہت پریشر ہے کارکنوں کا, لیکن لیڈرشپ کے بارے میں جو ایک تاثر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ بھی ہیں. تو اس سچویشن میں جو کارکنوں کا مطالبہ ہے, جو کارکن چاہتے ہیں, کیا وہ پورا ہو سکے گا؟ جیسے آپ
एग्जाम्पल दे रहे थे कि सिंध की तहरीक, क्या वैसी तहरीक केपी में चल सकेगी? देखिए क्यों नहीं चल सकती, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं, और बहुत ज्यादा तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। अहम बात तो यह है कि क्या आपके पास कोई एक तहरीक चलाने के लिए कोई एजेंडा मौजूद है। वो एजेंडा जो है अगर आपके पास मौजूद है तो फिर तहरीक तो आपका दस्तूर इजाजत देता है कि आप चला लें। अब जो सिंध में नहरों के खिलाफ तहरीक चली उसमें कोई गैर दस्तूरी बात तो नहीं थी। एहतजाज का हक जो है वो तो आपको, और हक इज्तमा वो तो दस्तूर देता है आपको। तो जब हक इज्तमा भी आपके पास है, हक एहतजाज भी आपके पास है, तो आप पहले एजेंडा तैयार करेंगे ना। तो एजेंडे पे अपनी पार्टी में आप एक इत्तफाक राय पैदा करेंगे, और उसके साथ दीगर पोलिटिकल पार्टीज, यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी तो हिस्सा है ना। वो एक ढीला ढाला सा इत्तेहाद भी तो है ना। तो उस इत्तेहाद को भी अपने साथ लेके चलना है। तो आप पहले अपना कोई एजेंडा तय करें, पीटीआई तय करे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तय करे, फिर आपस में मिलके बैठे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता महफूज हो सकता है। तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो उसके तजर्बात बड़े तल्ख हैं। 9 मई का तजर्बा भी उसका है, उसके बाद 26 नवंबर का तजर्बा भी उसका है। उसके कई कारकुन मारे जा चुके हैं, कई कारकुन जो हैं वो इस वक्त जेलों के अंदर है जी। तो इन सारे कारकुनों को उनकी रिहाई भी एक क्वेश्चन है ना। तो आखिर किस तरह बात आगे बढ़ेगी, ये बड़ी सहज के, और फिर जो इंटरनेशनल माहौल है उसमें भी आपने देखना है ना कि आपने तहरीक कैसे शुरू करनी है, उस एहतजाज का तरीकाकार क्या होना और कब शुरू करनी है। एक और फैक्टर भी है इसमें हबीब साहब, सिंध और केपी के हालात में भी तो डिफरेंस है ना। केपी इस वक्त दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर है। ऐसे सूबे में कोई तहरीक चलाना भी इटसेल्फ एक रिस्क भी तो हो सकता है। वो उनकी अपनी हुकूमत है वहां पे, फिर ये इतनी निकम्मी हुकूमत है कि लेकिन वो अभी भी अपने लोगों को अगर एक जगह पे इकट्ठे होना या कोई भी इस तरह का तरीका है तो उनको हिफाजत नहीं कर सकती, तो फिर तो केपी हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन अभी भी खबरें आ रही है ना कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो केपी से भी उठाए जा रहे हैं, और इस पर अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल भी किया जा रहा है। देखिए अब अली अमीन गंडापुर साहब अब तक नरम गरम चल रहे थे, ठीक है ना। अब लेकिन जो सिंध में हुआ है ना, उसका बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आ गया कि अब उन्हें कुछ करके दिखाना है। ठीक है, पीटीआई के सभी लोगों को कुछ करके दिखाना है। देखिए पीटीआई की हुकूमत है ना, तो फिर वो हुकूमत किस दिन के लिए है। जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होना और सिंध में उसकी अक्सरियत असेंबली में काम आई ना, तो फिर अब कारकुन ये जो नेचुरली हर जमात का कारकुन जिसके पास कोई हुकूमत है वो कहेगा ना कि अच्छा आप हुकूमत में होके किस तरह कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं, हम नहीं करेंगे, हम कर नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये तो प्रॉब्लम आपको अब फेस करना पड़ेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस इम्तिहान से कैसे सुरखरू होती है। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।